اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق عبیدا من خلقہ لحوائج الناس یرغبون فی المعروف ویعدون الجود مجدا واللہ یحب مکارم الاخلاق۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک کے رمضان کے فیوزات اور برکات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک جو اہم موضوع ہے آج کل کے معاشرے میں، تنگ دستی اور فقر اور غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس معاشرے میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہیں کرے گا، ایک مومن دوسرے مومن کی مدد نہیں کرے گا، ایک ثروت مند ایک غنی انسان، پیسے والا انسان غریب کی مدد نہیں کرے گا تو یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس معاشرے میں جو ایک تعلیمات اسلامی میں سے اہم درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی مشکلوں کو برطرف کرے، مشکل کشا ہو۔ جو انسان مشکل کشا کو ماننے والا ہے دوسروں کی مشکلوں کو ختم کرے، برطرف کرے، ان کو راہ حل بتائے۔ اگر وہ پیسے والے افراد ہیں، ثروت مند ہیں، اگر کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین ان کے معاشرے میں رہ رہا ہے تو ان کی حوائج، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیسے سے مسائل حل ہوں، ہو سکتا ہے دو افراد کئی مشکلات میں، بیماریوں میں، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوں، آپ ان کو راہ حل بتا کے، آپس میں صلح کروا کے، ان دو بھائیوں کی آپس میں صلح کروا کے آپ ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق عبیدا من خلقہ لحوائج الناس، پروردگار عالم نے لوگوں میں سے کچھ افراد کو خلق کیا ہے لحوائج الناس، تاکہ لوگوں کی مشکلات کو برطرف کریں، ان کی مشکلات کو حل کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، خاص کر کے امیر المومنین امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی مشکلات کو نہیں بلکہ لوگوں کی مشکلات کو برطرف کیا ہے۔ بیوہ ہوں، یتیم ہوں، فقراء ہو، مساکین ہو، رات کے اس انداز سے، اس اندھیری راتوں میں اہل بیت علیہ السلام نے کیسے ان غریبوں کی، بیواؤں کی مدد کی۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا عمل ان کا شخصی تھوڑا ہی تھا۔ جب ہم ان کو امام مانتے ہیں، جب ان کو رہبر مانتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنے کا طور و طریقہ بتایا ہے کہ ہم ایک غریب کی، مسکین کی ضرورت کو کیسے برطرف کر رہے ہیں۔ تم بھی ہمارے ماننے والے ہو، ہمارے شیعہ ہو، تم بھی فقراء اور مساکین کی مدد کرو۔ ایک شخص ہے جو رے کے رہنے والا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، مولا میں مقروض ہو گیا ہوں، مجھ پر ٹیکسز یہ وہ سارے بڑھ گئی ہیں، لیکن وہ جو رے کا حکمران تازہ ابھی آیا ہے وہ آپ کے چاہنے والا ہے، اگر آپ چاہیں اس کو کوئی خط لکھیں، شاید وہ ہماری مدد کرے، شاید وہ میری مشکلات کو برطرف کرے۔ جیسے وہ شخص امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں آتا ہے، مولا اس حکمران کو خط لکھتے ہیں، لیکن خط وہ 2 لائنوں کا ہے جو ہم سب کے لیے درس ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ان للہ تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ الا من اسدی الی اخیہ معروفا او نفس عنہ کربتا او ادخل علی قلبہ سرورا وہذا اخوک۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، آگاہ رہو کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، سایہ رحمت ہے۔ یہ رحمت کا سایہ فقط ان افراد کو ملے گا جو اپنے مومن بھائیوں کا حق ادا کرتے ہیں، جو کس کی مشکل کو برطرف کرتے ہیں، مشکل کشا ہوتے ہیں، او ادخل علی قلبہ سرورا، جو کسی مومن کو خوش کرتے ہیں۔ وہذا اخوک، اوے مرد مومن یہ جان لو، یہ شخص جو تمہاری طرف میں بھیج رہا ہوں، ھذا اخوک، یہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ پیغام فقط میرے تمام مومنین کے ساتھ ان افراد کے لیے ہے۔ امیر المومنین کا یہ پیغام، امام موسیٰ کاظم کا یہ پیغام ان افراد کے لیے، خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں جو ثروت مند ہیں، جو بالآخر جن کے پاس کافی وسائل ہیں کہ مومنین کے مسائل حل کریں،
مولا فرماتے ہیں جو انسان رحمت الہی کے سائے میں آنا چاہتا ہے وہ اگر یہ 3 کام کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ یہ لیٹر لے کے اس شخص کے پاس جاتا ہے، وہ مرد مومن اس کا استقبال کرتا ہے، اس خط کو چومتا ہے اور اس کے بعد اس کی سارے مسائل حل کرتا ہے، اپنی ساری دارائی جو بھی اس کے پاس تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہے۔ روایات میں اس تاریخ میں موجود ہے۔ پھر اس سے پوچھتا ہے مجھے جو بتاؤ کیا میں نے تمہیں خوش کیا؟ دروا کہ اس فرمان اور اس لیٹر کی عکاسی کر رہا تھا، اس کی اطاعت کر رہا تھا کہ میرے مولا نے کہا کہ میرے مولا نے فرمایا کہ مومن کو خوش کرو، کیا میں نے اس کام سے تمہیں خوش کیا؟ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے خوش کیا، میں راضی ہوں، وہ شخص دوبارہ حج پہ جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف آتا ہے، بیت اللہ کی طرف جب عازم ہوتا ہے امام سے ملاقات کرتا ہے، امام کو سارا واقعہ بتاتا ہے، مولا میں گیا، اس نے بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، آپ کے اوامر کی اطاعت کی، مولا اتنے خوشحال ہوئے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں بھی راضی، میرے جد امجد رسول خدا راضی، امیر المؤمنین راضی، جس نے ایک مومن کو راضی کیا، اس کی مشکل کشائی کی، امام کاظم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں آئیں مل کے، تمام مؤمنین مل کے ان فقراء اور مساکین جو روزے رکھنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مل کے ان کی مدد کریں اور ان فرامین کی حقیقی معنی میں اطاعت کر کے شیعیان حیدر کرار بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔